حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، مردانشین ماں اور بہنوں، آج کا عنوان ہے حدیث اور اہل حدیث۔ سب سے پہلے حدیث کیا ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بلکہ الگ کرتی 2 آیتیں ہیں، اس میں اسی حقیقت کو بتایا گیا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی جب کوئی بات کہتا ہے تو اپنی خواہش سے نہیں کہتا، زبان اس کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے۔ حدیث کی عظمت جاننے کے لیے یہی دونوں آیتیں کافی ہیں کہ فرمان میرا ہوتا ہے، زبان میرے رسول کی ہوتی ہے۔ یہ تو حدیث کی عظمت پر ان 2 آیتوں سے استدلال تھا۔ اس کے بعد حدیث کی عظمت پر یہ پہلی حدیث سماعت فرمائے۔ حدیث کس طرح؟ وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نذر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داود في کتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم میں لایا، میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، جو مجھ سے کوئی حدیث سنے اور اس حدیث کو یاد کر لے اور یاد کرنے کے بعد وہ حدیث ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے، تو اللہ ایسے آدمی کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ جب سے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے تب سے میں پوری حدیث ہی بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ۔ بہت سارے فقہ کے حامل، سمجھ کے حامل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات اگر کسی دوسرے تک پہنچا دیں تو وہ پہنچانے والے سے زیادہ اچھی طرح اس بات کو سمجھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سارے میری حدیث کو بیان کرنے والے فقیہ نہیں ہوتے، دوسروں تک پہنچا دے اگر اس حدیث کو تو دوسرے لوگ اس حدیث سے بہت سارے معانی مستخرج کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے صرف اتنا استدلال کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس آدمی کے لیے۔ نبی نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، جو مجھ سے کوئی حدیث سنے، اس کو یاد کرے اور اس کو ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے۔ یہ پہلی حدیث ہے جو حدیث پاک کی عظمت بیان کرتی ہے کہ حدیث سن کر کے، یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے میں کیا برکتیں ہیں اور کیا ثواب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کیا دعا فرمائی۔ ایک دوسری حدیث اس طرح ہے وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه رواہ البخاری کی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسی کتاب العلم میں بنایا جہاں انہوں نے علم کا چیپٹر قائم کیا ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔
کہا کہ اللہ کے رسول سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کے دائرے میں کون خوش نصیب آدمی آئے گا؟ وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن آپ اس کی سفارش فرمائیں گے؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو گنہگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ گیا وہ خوش نصیب گنہگار ہے. بعض گنہگار بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے. وہ ہوں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفارش کے دائرے میں لیں گے، ان کی سفارش کریں گے. یہاں رک جائیں، سارے امتی خوش نہ ہو جائیں کہ سارے امتیوں کی سفارش نبی فرمائیں گے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی سفارش فرمائیں گے؟ تو ایک بات اس حدیث میں کہی گئی ہے. پہلے اس حدیث کے اندر بیان کی ہوئی بات کو ذہن نشین کر لیں. اے اللہ کے رسول، سوال یہ ہے کہ وہ کون سا خوش نصیب شخص ہوگا جسے قیامت میں آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ تو آپ نے فوراً جواب نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول من، کہ اس حدیث کے بارے میں، اس بات کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا. یعنی مجھے یقین تھا کہ اس چیز کے تعلق سے تم پہلے شخص ہوگے جو سوال کرو گے، تم سے پہلے کوئی یہ سوال نہیں کرے گا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سوال بہت اہم ہے کہ کون سا امتی آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا. تو آپ نے پہلے حضرت ابو ہریرہ کی تحسین فرمائی، ایڈمائر کیا ان کو، کہ مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، یہ سوال اس چیز کے تعلق سے کوئی اور نہیں کرے گا، تم ہی کرو گے. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس وجہ سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو. یعنی تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری زبان سے کوئی بات نکلے کہ اس بات کو تم فوراً یاد کر لو، اس بات کو فوراً نوٹ کر لو. میرے پیچھے تم سائے کی طرح لگے رہتے ہو. حدیث کے اوپر تمہاری یہ حرص دیکھ کر کے کہ تم حدیث کے کتنے حریص ہو، مجھے یقین تھا کہ سوال تم ہی کرو گے. پتہ یہ چلا کہ حدیث کا حریص ہونا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی تحسین فرمائی ہے کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو. یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث جب وہاں موجود تھی تو حدیث کے اوپر حرص کرنے والے، حدیث کے اوپر عمل کرنے والے، حدیث کو یاد کرنے والے اہل الحدیث ضرور موجود رہے ہوں گے، اگرچہ ان کا نام اہل حدیث نہیں تھا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث موجود ہو اور اہل الحدیث موجود نہ ہو. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو، اس وجہ سے تم نے یہ سوال کیا اور مجھے یقین ہے سوال تم سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا. تو اب اس سوال کا جواب لے لو کہ میری سفارش کے دائرے میں کون آدمی آئے گا جو خوش نصیب ہوگا. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، میری سفارش کے دائرے میں وہ خوش نصیب آدمی آئے گا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا، خالص توحید لے کر آیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آدمی کی سفارش کریں گے جو اس دنیا سے توحید لے کر کے گیا ہوگا، توحید کے اوپر اس کی موت ہوئی ہوگی، توحید کے اوپر وہ مرا ہوگا، شرک لے کر کے یہاں سے نہیں گیا ہوگا. اس بات کو مدلل کرنے کے لیے ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے، ریفر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وانی اختبأت دعوتی شفاعة لأمتی یوم القیامہ فینالت ان شاء اللہ من مات من امتی
لا یشرک باللہ شیئا رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے اور ہر نبی جو اپنی امت کی طرف بھیجا گیا ہر نبی سے اللہ نے یہ کہا کہ تم بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول کروں گا اور بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول نہیں کروں گا. لیکن ایک دعا کے بارے میں تم سے یہ کہتا ہوں, ہر ایک نبی سے یہ کہتا ہوں کہ ایک دعا گارنٹیڈ ہے, میں ضرور اس دعا کو قبول کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے انہوں نے اس گارنٹیڈ دعا کو دنیا ہی میں خرچ کر ڈالا. وہ دعا دنیا ہی میں مانگی اور قبول ہو گئی. لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں صرف نہیں کی ہے, اس کو میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے. تمام انبیاء کرام کو جو گارنٹیڈ دعا دی گئی تھی انہوں نے دنیا میں استعمال کر ڈالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیکن میں نے اس دعا کو دنیا میں استعمال نہیں کیا, میں اس کو قیامت میں استعمال کروں گا. اور کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, شفاعۃ لامتی یوم القیامہ, اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے استعمال کروں گا. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے کتنی محبت ہے. اس دعا کو آپ نے جو چھپا کر رکھا ہوا ہے اس کو آپ قیامت کے دن استعمال فرمائیں گے امتیوں کی سفارش کے لیے. جس نبی کو اپنی امت کی اتنی پرواہ ہو کہ آپ اس دعا کو چھپا کر رکھیں بجائے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے استعمال فرمائیں, کسی اور چیز کے لیے استعمال فرمائے, اس گارنٹیڈ دعا کو امتیوں کی سفارش کے لیے استعمال فرما رہے ہیں, استعمال فرمائیں گے. اور یہ بدنصیب امت ہے کہ نبی کے طریقے پر چلنے کے بجائے نہ جانے کن کن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے, جو امت کی بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے, تو ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی. فتعجل کل نبی دعوت وانی اتبعت دعوتی. جہاں تک میرا معاملہ ہے میں نے دنیا میں وہ دعا استعمال نہیں کی, میں نے چھپا کر رکھا ہوا. کہے کہ یہ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ, تاکہ میں اپنے امتیوں کی سفارش کروں اس دعا کے ذریعے. دعا گارنٹیڈ ہے, ضرور قبول ہوگی. اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی, سارے امتی بخش دیے جائیں گے. اس شبہے کا جواب آخری ٹکڑے میں ہے, فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اس دعا کے دائرے میں وہ شخص آئے گا, وہ گنہگار آئے گا جو دنیا سے توحید لے کر گیا ہوگا, شرک نہیں کیا ہوگا اس نے دنیا میں. اس کا مطلب ہے سب سے بڑا بدنصیب مشرک اور سب سے بڑا خوش نصیب موحد کہ توحید لے کر گیا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا. یہ حدیث کی عظمت پر ایک دوسری حدیث سے استدلال تھا. تیسری حدیث دیکھیں. وعن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها رزقا لطالب العلم وان الملائكة لتضع اجنحتها رزقا لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحق وافر. رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے. 1.5 صفحے کے اوپر یہ حدیث موجود ہے اور راوی حضرت کثیر بن قیس. حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ میں سیریا شام کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, دمشق کی جامع مسجد میں, اور میرے پاس مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں. کیا نام ہے؟ ابو درداء. کنت جالسا مع ابی الدرداء,
مشہور صحابی حضرت ابو درداء کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی آتا ہے, فجاءہ رجل, سڈنلی کے ومین, ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ابو درداء, اے اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ابو درداء, جانتے ہو میں کہاں سے آیا ہوں؟ انی جیتک من مدینہ الرسول, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں, میں مدینہ سے آ رہا ہوں. کہا مدینہ سے دمشق آئے ہو؟ کہا کہ ہاں. مدینہ کہاں ہے اور دمشق کہاں ہے؟ مدینہ کہاں ہے اور شام کہاں ہے؟ وہ بھی شام کا دارالسلطنت دمشق. کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو درداء, انی جیتک من مدینہ الرسول, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں, میں مدینے سے آیا ہوں. کہا اتنی دور کا سفر تم نے کیوں کیا؟ کہا لحدیث, صرف ایک حدیث کے لیے, کئی حدیثوں کے لیے نہیں, لحدیث, صرف ایک حدیث کے لیے. بلغنی انک تحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہو کہ نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے. میں وہ حدیث سننے کے لیے, میں وہ حدیث لینے کے لیے باقاعدہ مدینہ سے سفر کر کے دمشق آیا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کہاں لی؟ یہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کفر فیض کیا ہے. یہ کہہ سکتے تھے ارے تو پاگل ہے, تیرے پاس قرآن تھا, ایک حدیث لینے کے لیے اتنا لمبا سفر تو نے کیوں کیا؟ وہ کہہ سکتے تھے تیرے پاس قرآن تھا, قرآن کافی تھا تیرے لیے, تو نے ایک حدیث کے لیے, نبی کی ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ تم پاگل ہے. لیکن آپ نے اس کو پاگل نہیں کہا, سراہا. تو جو حدیث لینے گیا تھا اس کو بھی حدیث کی عظمت معلوم ہے کہ نبی کی حدیث کا مقام کیا ہے, درجہ کیا ہے. اور ابو درداء نے ان سے یہ نہیں کہا تم نے ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیوں کیا, اس لیے کہ ابو درداء کو بھی معلوم ہے کہ حدیث کا مقام کیا ہوتا ہے. ہم لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہوتا ہے, حدیث کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ چوچو کے مربے بیچارے, ان کو کیا معلوم کہ حدیث کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ذمہ داری اللہ نے کہاں لی ہے. میں کہتا ہوں اس آیت کریمہ میں کیا حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری کی بات نہیں کہی گئی ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ, ڈائریکٹ قرآن کیوں نہیں کہہ دیا تھا؟ ذکر کیوں کہا گیا؟ ذکر کیوں کہا گیا؟ اس میں تو یہ نہیں ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, ہم نے ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, ڈائریکٹ قرآن نہیں کہا گیا. اور کوئی بھی لا پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ لا کے ساتھ بائی لا تو رہتا ہی ہے. کسی بھی اوریجنل جو قانون ہوتا ہے اس کے ساتھ بائی لاز ہوتے ہیں, اس کی تشریح کرتے ہیں, اس کی نظیر بنتے ہیں. اچھا, اتنی دور سے سفر کر کے آ رہا ہے آدمی صرف ایک حدیث کے لیے, وہ گیا یہ حدیث کے لیے, صرف ایک حدیث کے لیے. اور حضرت ابو درداء کو بھی تعجب نہیں ہو رہا ہے, اور یہ آدمی بھی ایسا کچھ ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے. وہ تو سعادت سمجھ رہا ہے کہ میں نبی کی ایک حدیث لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے دمشق آیا. تو اے رسول کے پیارے صحابی ابو درداء, آپ کو حدیث بیان فرمائیں. کہا عجیب بات تو یہ ہے کہ تو علم کی تلاش کے لیے آیا ہے نا, تو وہ حدیث علم ہی کے تعلق سے ہے. کہا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے. کیا؟ کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما, جو آدمی کسی ایسے راستے پر چلے جس راستے پر چل کر دین کا کوئی علم حاصل کرنا مقصود اور مطلوب ہو, اس لیے وہ سفر کر رہا ہے تاکہ دین کا کوئی علم حاصل کرے. تو یہ دین کا علم حاصل کرنا, اس کے لیے سفر کرنا, کوئی راستہ چلنا, در حقیقت یہ راستہ نہیں چل رہا ہے بلکہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ علم کے حصول کے راستے پر چل رہا ہے. نبی نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما,
کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے. دین کے علم حاصل کرنے کے راستے پر چلنے والا در حقیقت جنت کے راستے پر چلنے والا ہے. یہ پہلی فضیلت ہے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد میں. دوسری چیز وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. جتنے لوگ آئے ہیں قرآن اور حدیث سننے کے لیے, کتاب و سنت کو جاننے کے لیے, کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے, در حقیقت آپ جنت کے راستے پر چل کر آئے ہیں. یہ جنت کا راستہ ہے, خوش ہو جائیے آپ. اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. عالم کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز دعا کرتی ہے. عالم کا مطلب یہ نہیں میں کسی دارالعلوم سے فارغ ہوں تو میں ہی عالم ہوں, نہیں. جتنی باتوں کے آپ جانکار ہیں, علم دین جتنا آپ کو معلوم ہے اتنے کے آپ عالم ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. علم دین کے حامل کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں دعا کرتی ہیں. وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. یہاں تک کہ آسمان کی بات آ گئی, فرشتے دعا کرتے ہیں. زمین پر زمین پہ ہر شے دعا کرتی ہے. اب رہا زمین کے نیچے پانی, پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں, زمین پر جو سمندر ہے, وہاں مچھلیاں دعا کرتی ہیں, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. آگے فرمایا گیا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ. ایک عالم کی فضیلت ایک پرہیزگار کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر. اور میں فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. کیوں؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. نبی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ترکے میں مال چھوڑ کر نہیں جاتا, بلکہ ترکے میں علم چھوڑ کر جاتا ہے. وَالرَّسُولُ علم, وہ علم چھوڑ کر کے جاتا ہے وراثت میں. فَمَنْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. جو اس وراثت کو لے لے اس سے بڑا خوش نصیب اور کون سا, اور جتنا لے لے اتنا بڑا خوش نصیب ہو, اتنا بڑا نصیب اور ہے. اس حدیث سے استدلال یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقام اور اس کی عظمت یہ ہے کہ ایک شخص ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے دمشق کا سفر کرتا ہے. اللہ, یہ غالباً تیسری حدیث تھی حدیث کی عظمت پر. چوتھی حدیث وعن المقدام بن معدی قریبا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الا انی اوتیت الكتاب ومثله معه الا یوشک رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي نعم من السبع ولا نقطة واحد الا ان يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يكفروا فان لم يكفروا فله ان يعاقبهم بمثل قراء رواه ابو داؤد في كتاب السنة. حضرت امام ابی داؤد کی حدیث پاک کو ایسے کتاب السنہ کے اندر لائے, اور راوی مشہور صحابی حضرت مقدام ابن معدی قریب ہیں. حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی ہے. اللہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہاں نبی یہ فرما رہے ہیں مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا ہے. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, مجھے کتاب دی گئی ہے, قرآن دیا گیا, اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک چیز دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں جب دی گئی ہیں تو اللہ دونوں کی حفاظت کرے گا نا, اس لیے کہ دونوں کا دینے والا تو وہی ہے. متن کا دینے والا وہ, تفسیر کا دینے والا وہ. قرآن متن ہے اور حدیث اس کی تفسیر ہے. ظاہر ہے کہ دونوں اللہ نے دیا تو حفاظت دونوں کی کرے گا نا. اور آگے آپ نے تنبیہ فرمائی, وارننگ دی, علیکم الا یوشک رجل شبعان ولا ریقۃ یقول, خبردار قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا آدمی, دولت مند آدمی جس کو شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں, نماز روزے سے کچھ لینا دینا نہیں, اپنی ہٹیا کے اوپر چبر کھٹ کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے گاؤں
تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے یہ کہہ رہا ہو ارے حدیث ودیث کیا اہمیت رکھتی ہے، علیکم بالقرآن، صرف قرآن کو پکڑے رہو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا، قرآن میں جو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، جو قرآن میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن تمہارے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک گمراہ آدمی ہی کہے گا، اس کی اس بات میں مت آنا، یہ بات بہت خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل دی آپ نے، الا لا یحل لکم حمار الاہلی یا لحم الحمار الاہلی، یاد رکھو کہ تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ پہلے گدھا حلال تھا، پالتو گدھا جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ خود نبی نے فرمایا اگر میری حدیث کو نہیں لوگے تو گدھے کے گوشت کی حلت اور حرمت کا معاملہ کیسے جانو گے؟ الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، اور یہ بات تم قرآن سے نہیں سمجھ پاؤ گے، حدیث سے سمجھنا پڑے گا۔ ولا کل ذی ناب من السبع، اور ہر جانوروں میں کچلیوں والے دانت والا، جو گوشت کھانے والے دانت ہوتے ہیں، اور پرندوں میں چنگل کش، جو چنگل سے پکڑ کر کھاتے ہیں۔ تو ولا کل ذی ناب من السبع، ہر کچلیوں والے دانت رکھنے والا جانور یہ بھی حرام ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولا نقطۃ واحد، اور ذمی کا لقطہ، دیکھو لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، اب یہ کسی جو موبائل ہے کہیں گر گئی، یہ گر گئی، کسی کو مل گئی، اب کیا کرے اس موبائل کا؟ ایک آدمی ہے جو 2 سال کے بعد آ رہا ہے اس کے پاس کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میری موبائل آپ کے پاس ہے، کہیں گر گئی، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کوئی گری پڑی چیز کسی کو ملے تو 1 سال تک اس کا اعلان کرے۔ اعلان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی طرف سے پیسہ خرچہ کر کے ایک رکشے کے اوپر لاؤڈ اسپیکر بات کر کے پورے شہر کے اندر یہ اعلان کروائے کہ بھائی مجھے ایک آدمی کی موبائل ملی ہے، موبائل لے جائے۔ اعلان کا یہ مطلب نہیں، بلکہ جہاں بھی لوگ ملے ان سے کہہ دیا کرے کہ بھائی مجھے ایک گری پڑی موبائل ملی ہے، نوکیا کی ہے، بلا کی ہے، فلاں کی ہے۔ تو یہ ہے مطلب اعلان۔ اور سال بھر تک اگر وہ آدمی نہ آئے تو موبائل استعمال کر سکتے ہو، چلیے آپ استعمال کیجیے، لیکن سال بھر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ سال بھر کے بعد آپ موبائل استعمال کر سکتے ہیں، سم وغیرہ ڈال کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ جب آ جائے گا تو یہ موبائل اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ ہے لقطے کا مسئلہ۔ اور رہن کا مسئلہ بالکل اس سے الٹا ہے۔ آج کل لوگ رہنوں کی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رہن کا مسئلہ یہ ہے میں یہ موبائل آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، یہ موبائل رکھیے، شے مرہون رکھیے، یہ رہن رکھ رہا ہوں اور مجھے 10,000 روپے دے دیجیے۔ اب میں 10,000 روپے لے لیتا ہوں اور یہ موبائل آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ موبائل کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے آپ، وہ تو 1 سال کے بعد استعمال کر سکتے ہیں آپ، وہ جو گری پڑی چیز والا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ شے مرہون سے انتفاع جائز ہی نہیں ہے، اس کو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دے گیا ہے استعمال کے لیے نہیں دے گیا ہے، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کا 10,000 نہ دے تو اس کو بیچ کر کے آپ اپنی رقم سیدھی کر سکیں۔ یہ اس لیے نہیں اس نے دیا ہے کہ اس چیز کو آپ استعمال کریں، اس کو کبھی بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور وہ جب بھی 10,000 دے گا آپ کو وہی چیز اس کو لوٹانی پڑے گی۔ یہ ہے رہن کا مسئلہ اور وہ ہے نقطے کا مسئلہ۔ گری پڑی چیز کا 1 سال اعلان کرے، 1 سال کے بعد اس کو استعمال کرے، کبھی بھی آئے تو اس کو وہ چیز واپس کر دینا پڑے گا۔ لیکن رہن کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر میں کوئی چیز رہن رکھ کر کے پیسے لیتا ہوں تو شے مرہون سے انتفاع جائز نہیں ہے۔ جس کے پاس وہ چیز ہے اس کو استعمال نہ کرے، جب اس کو پیسہ مل جائے تو شے اس کو واپس کر دے۔ یہ مسئلہ ہے۔ 1 سال کے بعد اس کو استعمال کرے، کبھی بھی آئے تو اس کو وہ چیز واپس کر دینا پڑے گا۔ لیکن رہن کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر میں کوئی چیز رہن رکھ کر کے پیسے لیتا ہوں تو شے مرہون سے انتفاع جائز نہیں ہے۔ جس کے پاس وہ چیز ہے اس کو استعمال نہ کرے،
جب اس کو پیسہ مل جائے تو شرط کو واپس کر دیں. یہ مسئلہ ہے. ولا لقطۃ واحد، ذمہ کا لقطہ یعنی کہ بڑی چیز، اللہ یستغنی عنہا صاحب، یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے مستغنی ہو جائے. پھر ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا کہ کوئی آدمی گیا، لوگوں نے اس کو مہمان نہیں بنایا، تو اس آدمی سے مہمانی کے بقدر اگر کوئی چیز لینا چاہے تو لے سکتا ہے. استدلال یہ کرنا ہے اس حدیث پاک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے صرف کتاب نہیں دی گئی ہے، قرآن دی گئی ہے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی دی گئی ہے. اب قرآن کے ساتھ، اور یہ بھی کہا جائے اسی کے مثل اگر حدیث صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو توجہ دیجیے، اگر حدیث صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو اعتبار میں، عمل میں یہ قرآن کے برابر ہوگا. جس طرح آپ قرآن کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، کوئی حدیث صحیح سند سے آ جائے تو وہ اس طرح اہمیت رکھے گی جیسے قرآن کے کسی حکم کے اوپر عمل کرنا. عمل میں دونوں برابر ہوں گے. یہ مقام ہے حدیث کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور دی گئی ہے جو اسی کے مثل ہے، یعنی حدیث. لہذا ہم حدیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. بہت ساری چیزیں ہیں صرف قرآن سامنے رکھنے کے ہم نہیں سمجھ سکتے. یہاں تک کہ نماز کا طریقہ تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، زکات کیسے دی جائے، حج کیسے ادا کیا جائے، کچھ نہیں سمجھ پائیں گے اگر حدیث کو سامنے سے ہٹا دیا جائے. یہ ہے حدیث کا مقام. حدیث کے مقام اور اس کی عظمت پر یہ روایت اور پیش نظر رکھیں. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم اس حدیث پاک کو ایسے مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ایک نہیں دو. دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اگر صرف اللہ کی کتاب کافی ہوتی ہے عمل کے لیے اور دستور حیات بننے کے لیے تو صرف قرآن کا ذکر کیا جاتا. دو چیزیں نہیں کہی جاتی. دو چیزیں کہے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دستور زندگی یہ دونوں چیزیں مل کر کے ہیں، ایک دوسرے کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہاں تک کہ میری سنتوں کو جاننے کا طریقہ، میری سنتوں کو جاننے کا ذریعہ حدیث ہے. میں نے کیا کیا ہے، میری سنتیں کیا ہے، اس کو حدیث ہی سے معلوم کر سکتے ہو. لہذا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت. ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو سب لوگ نہیں سمجھ سکتے. میں ایسے لوگوں سے ایک ہی بات بولتا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنے والے سے ایک چیز پوچھو، نبی کو کیا ملا اور نبی نے ہمیں کیا دیا؟ چکر کھانے لگے گا اس کا دماغ. اللہ نے نبی کو کیا دیا اور نبی نے اپنی امت کو کیا دیا؟ آپ دلیل سے اس کو پروو کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دو چیزیں دی، اوتیت الکتاب ومثلہ مع قرآن و حدیث، اور جو چیز آپ کو ملی وہ اپنی امت کو دے دیا. پھر معرفت، حقیقت، طریقت، یہ سب کیا ہے؟ سب اسی میں ہے. الگ سے کوئی چیز معرفت نہیں، کوئی چیز حقیقت نہیں، کوئی چیز طریقت نہیں، کوئی چیز سنت نہیں، سب کچھ کتاب اور سنت کے اندر ہے. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. اس طریقے کے سوال کرنے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے کیا دیا اور نبی نے اپنی امت کو کیا دیا؟ جواب یہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دو چیزیں دی اور نبی دنیا سے گئے تو دو ہی چیزیں اپنی امت کو دے کر کے گئے. اور قیامت تک کیا، کب تک دونوں ساتھ رہیں گے؟ قرآن حدیث کب تک دونوں ساتھ رہیں گے؟ نبی نے بتا دیا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر کرا جائیں. اللہ اکبر. یہ معاملہ ایسا ہے کہ قرآن و حدیث دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی آخرت میں حوض کوثر تک دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ مقام ہے حدیث کا، بالکل قرآن سے چسپیدہ ہے، قرآن حکیم سے متصل ہے. اور یہ اتصال اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مقام اور اس کی عظمت کیا ہے.
یہاں ایک بہت عجیب سوال حل کرنا چاہتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ مسئلہ بعض لوگوں کے نزدیک ہو جائے. اچھا، اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو سامنے والے یہ کہتا ہے یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے. تم کہتے ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو. قرآن پڑھتے وقت صرف سننا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے. لہذا امام اگر قرات کر رہا ہے تو پیچھے مقتدی کو کچھ پڑھنا نہیں ہے. اگر کچھ پڑھتا ہے تو اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. اب ہمارا بھائی کنفیوز ہو جاتا ہے، ہاں یہ بات تو صحیح ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور قرآن کہہ رہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. گویا حدیث پیش کرنے پر وہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، یہی ہے نا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد کوئی آدمی قرآن کی آیت سے معارضہ کر سکتا ہے؟ نہ. دلیل یہ حدیث وان سعید بن جبیر انه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في كتاب الله ما يطابق هذا فقال ألا تراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف في كتاب الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. رواه دارمی. حضرت امام دارمی رحمت اللہ علیہ دارمی شریف کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ لائے ہیں، اور اس روایت کے راوی حضرت سعید بن جبیر ہے. بہت غور سے سنیے. حضرت سعید بن جبیر نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی، انہو حدث یوما بحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعید بن جبیر نے ایک دن ایک حدیث بیان کی. جیسے انہوں نے حدیث بیان کی ایک آدمی بول پڑا، ارے یہ کیسی حدیث بیان کرو؟ فی کتاب اللہ ما یخالف ھذا، اللہ کی کتاب میں تو اس کے الٹ ہے. تم کہہ رہے ہو یہ ہے اور حدیث پیش کرتے ہو، لیکن قرآن میں تو بالکل اس کے الٹا ہے، فی کتاب اللہ ما یخالف ھذا. تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت سعید بن جبیر تیرا دماغ خراب ہے، تیرا دماغ خراب ہے. میں حدیث پیش کر رہا ہوں، الا ورانی، میرا خیال یہ ہے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بیان کر رہا ہوں، تعریف کی کتاب اللہ، اور تو کتاب اللہ سے معاہدہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بکتاب اللہ ان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی معلومات تم سے زیادہ تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کو اس آیت کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا. کتنی بڑی بات بولتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے یہ کہنا. اگر یہ کہا جائے کہ حدیث موجود ہے کہ وہاں پہ مجھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب اگر کوئی آدمی یہ آیت پیش کرے تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ رسول کو اس آیت کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا. اور حضرت سعید بن جبیر فرما رہے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم بکتاب اللہ من کا، اللہ کے رسول اس روئے زمین پر واحد شخصیت ہے کہ جن سے زیادہ کتاب اللہ کا علم کسی کے پاس نہیں. اور اس آیت کریمہ سے معارضہ کرنے والا در حقیقت نبی پر الزام لگا رہا ہے کہ نبی نے اس آیت کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا. یہ حدیث پاک کی عظمت پر پتہ نہیں کون سے نمبر کی حدیث میں نے پیش کیا. حدیث پیش ہی کرتا جا رہا ہوں. اچھا، حدیث کی عظمت پر ایک اور حدیث وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الانصار منا امير ومنكم عبيد فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر ابا بكر ان يصلي بالناس فايكم تقيم نفسه ان يتقدم ابا بكر قالوا نعوذ بالله ان نتقدم ابا بكر. رواه النسائی في كتاب الامامه. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے کتاب الامامہ کے اندر لائے، نسائی شریف کے اندر کتاب الامامہ کو یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے. پانی پی لوں اس کے بعد شیئر کرتا ہوں.
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کی روح قبض کر لی گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہی نہیں. ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے فلاں رشتے دار بہت بڑے ولی تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کو جب دفن کر کے لوگ چلے آئے، جیسے ہی ان غروب ہوا فوراً آ کر کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی بولے کون؟ تاج میں آیا ہوں. تاکہ تم تو مر گئے تھے. تاکہ تم کو معلوم تھی کہ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے. بات ہے. برزخ میں چلے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. اور اس عقیدے کا اثر ہماری سماجی زندگی کے اوپر، ہماری عقائدی زندگی کے اوپر اتنا خطرناک پڑا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں. اب روحوں کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ ایک کمرے میں باقاعدہ لیپا پوتی کر کے، اگر بتی جلا کر کے لوبان کی دھونی دے کر کے رکھ دی جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر اس کو شراب پسند ہوتی ہے تو شراب بھی رکھ دی جاتی ہے. سگریٹ پسند ہوتی ہے، سگریٹ کا پاکٹ رکھ دیا جاتا ہے. بتائیے اس غلط عقیدے کا اثر سماج پر اور انسان کی عقائدی زندگی کے اوپر کس طرح پڑتا ہے. صحابہ کرام فرما رہے لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جان نکالی گئی، اور حدیث رسول بالکل واضح طور پر موجود. جی چاہتا ہے اس کی تائید لے کر ہر حدیث پیش کر دو. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکره شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری کی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک سے کتاب المغازی میں لائے ہیں، جہاں غزوات کا بیان ہے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک، آپ کا جسم مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کا درمیان تھا، یعنی یوں لیے ہوئے تھے آپ. اور موت کی کیفیت ایسی تھی آپ کے بدن کے اوپر کہ اب میں کسی انسان کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی. اللہ، نبی کو موت کی ایسی شدت، ایسی شدت کی سکرات کی کہ بار بار آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو پاس پانی سے بھرے ہوئے لگن میں ڈبوتے اور پھر چہرے کے اوپر پھوڑتے، پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اس لگن میں رکھتے اور ہاتھ ڈبو کر کے اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے. موت کی اتنی سخت کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر تعین، یہاں تک کہ آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے. اسی وجہ سے یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے کہ کوئی عورت یہ عقیدہ نہ رکھے کہ آدمی مرنے کے بعد قبر سے اٹھ کر کے آتا ہے اور کھٹکھٹاتا ہے دوادار میں ہوں. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تو اب خلافت کا مسئلہ آیا. تو انصار اور مہاجرین آپس میں بحث کرنے لگے. ان کے درمیان یہ مسئلہ مابین نزاع بن گیا کہ خلافت کس کو ملنی چاہیے. حضرت عمر اس وقت موجود نہیں تھے. آئے انصاریوں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا حضرت. کیسے؟ کہا کہ ایک امیر انصاریوں میں کا اور ایک امیر مہاجرین میں کا. حضرت نے فرمایا امیر ایک ہی ہوتا ہے، امیر دو نہیں ہوتے، امیر ایک ہی ہوتا ہے. اور امیر یہاں لفظ امیر ترقی خلیفہ کے بارے میں. اب خلیفہ کس کو بننا ہے؟ امیر کس کو بننا ہے؟ حضرت ابو بکر بنے تو ابو بکر کو امیر کہا گیا ہے. جی قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر. انصاریوں نے کہا حضرت مسئلہ حل ہو گیا. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ ایک امیر انصاریوں میں کا، ایک امیر مہاجرین میں کا. کہا کہ قطعاً نہیں، امیر ایک ہوتا ہے، امیر متعین کرو ایک. کہا کہ حضرت آپ ہی بیان فرمائیے. کہا کہ ایک بات بولوں حضرت عمر آئے فقال الستم تعلمون، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ کہا کس بات کا؟ کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ نبی جب بیمار تھے تو اپنی حیات ہی میں نماز جیسی اہم عبادت کی امامت کے لیے
بڑھایا فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، تو تم میں سے کس کا دل چاہے گا، کس کو اچھا لگے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے. فَقَالُوا، تو تمام لوگوں نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ چاہتے کہ ابو بکر سے آگے بڑھے. حدیث آئی، اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ اکبر. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو تلواریں نیام سے نکل جاتی اور زبردست خونریزی ہو جاتی، لوگ آنکھیں سے باہر ہو جاتے. اس لیے کہ مسئلہ خلافت کا تھا. اتنے عجیب مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے فرمایا. اس سے ایک نقطہ اور ملا کہ آج کچھ لوگ اختلافات کو باقی رکھ رہے ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث کی طرف پلٹنا نہیں چاہ رہے. خدا کی قسم اگر تمام مسلمانان عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی طرف پلٹ رہے، اسی دن تمام اختلافات کا ختم ہو. اتنے بڑے مسئلے کا حدیث سے مل گیا. وہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں صرف اشارہ موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مرفوع صحیح حدیث لائیے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام نے ایسی حدیث کے اوپر عمل کیا جو صحیح نہیں تھی بلکہ اشارہ خالی تھا. صحیح صراحت کہا تھی کہ ابو بکر کو میرے بات جانشین بنا دو، یہ تھا صراحتی نہیں، اشارہ تھا. اشارہ یہ تھا کہ نماز میں ان کو امام بنایا گیا نبی کی حیات میں، تو آپ کے بعد انہی کو خلیفہ بننا چاہیے. یہ اشارہ ہے اور اشارہ کے اوپر تمام صحابہ کرام نے عمل کیا. حدیث اشارہ کر رہے تھے. لہذا یہ مطالبہ کرنا کہ کسی بھی مسئلے پر صریح حدیث لاؤ تو پھر اس حدیث کا مطلب ہمیں سمجھایا جائے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تک تو بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی عظمت کے بارے میں، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں حوض کے اوپر آ جائیں. اور جب صحیح حدیث پیش کر دی جائے تو نقطہ یاد رکھا جائے کہ کسی آیت کریمہ سے معارضہ کرنا درست نہیں ہے، ورنہ الزام آئے گا کہ نبی نے آیت کریمہ کا مطلب نہیں تھا. حدیث پیش کرنے کے بعد وہ آیت کریمہ سے معارضہ. یہ تو عنوان کے پہلے ٹکڑے کے اوپر بحث. حدیث اب ہمارے دوسرے ٹکڑے کے اوپر. یہ پہلا تو وسیط ہے اور کب نہیں، دوسرا مرکب اہل الحدیث، حدیث اور اہل الحدیث. اور میں نے اشارہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث موجود تھی. ظاہر ہے کہ عمل کرنے والے موجود تھے. عمل کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ ابھی حدیث ہی تو کہا جائے گا. حدیث کے یاد کرنے والے موجود تھے، ان کو کیا کہا جائے گا؟ ابھی حدیث ہی تو کہا جائے گا. حدیث کے جمع کرنے والے موجود تھے، لکھنے والے موجود تھے، کیا کہا جائے گا ان کو؟ ابھی حدیث کہا جائے گا. لیکن عام طور پر ان کا نام نہیں پڑا تھا، اس لیے کہ مقابل میں صرف کافر تھے. زیادہ مسلم کے مقابلے میں صرف کافر تھا، اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو پہلی مرتبہ جب دین کی تعین ہوئی تو مسلم اور کافر، لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ اپنے امتیاز کے لیے صرف مسلم اپنے آپ کو کہیں. لیکن بعد میں جب فرقے بن گئے تو ضروری ہوا کہ اپنے امتیاز کے لیے، اپنی مخصوص آئیڈینٹی کے لیے، اپنے مخصوص تشخص کے لیے کوئی نام رکھا جائے تاکہ دوسرے غلط مسالک اور دوسرے غلط فرقوں سے اپنے آپ کو ممتاز کیا جائے، مشخص کیا جا سکے. لہذا نام رکھا گیا اہل الحدیث. اہل الحدیث نام رکھا گیا، بلکہ یہ کہیے اہل السنت والجماعہ نام رکھا گیا تاکہ یہ پتا چلے کہ اہل السنت والجماعہ کے مقابلے میں، اہل الجماعہ کے مقابلے میں، اہل سنت کے مقابلے میں دوسرے لوگ وہ ہیں جو سنت پر اور حدیث پر عمل نہیں کرتے اور حدیث کو حجت نہیں مانتے. اور پھر دین حق کی تعین تیسرے مقام پر ہوئی جب کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کرنے لگے کہ اس کے مقابلے میں نام رکھا گیا جو حدیثوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، ان کا نام اہل حدیث تھا. ضروری تھا یہ تاکہ ممتاز ہو جائے کہ کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم لوگ ان کے مقابلے میں حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں. بقیہ نام رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، امتیاز کے لیے ضروری ہوا کہ تاکہ یہ اپنے آپ کو مشخص کر سکے، ممیز کر سکے کہ ہم ان لوگوں سے اس طرح جدا ہیں. اس امتیاز کے لیے یہ نام رکھا جائے. اور اچھا نام رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور ایک نقطہ یاد رکھیے، نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا.
ایک جملہ یہاں سے لے جاؤ، نبی سے امت بنتی ہے، شخصیت سے فرقہ بنتا ہے۔ ہم نبی کو مانتے ہیں لہذا ہم فرقہ نہیں ہیں، شخصیت کو مانتے تو فرقہ ہوتے ہیں۔ نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقہ بنتا ہے۔ ہم نبی کو فالو کرتے ہیں لہذا ہم امت ہے، فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ تو وہ لوگ ہیں جو لوگ شخصیت کو بنیاد مانتے ہیں، ہم تو بنیاد نبی کو مانتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، لے کر جاؤ، نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقہ بنتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے لہذا آپ کو فالو کرنے والے امت ہی کہلائیں گے، فرقہ نہیں۔ نام ذیلی کچھ بھی رکھ لیا جائے، اصل چیز منہج ہے، نام اصل نہیں ہے۔ دلیل یہ حدیث ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حرم بالنار حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمة من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي في كتاب الإيمان۔ حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو اسے کتاب الایمان میں لائے اور راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے، اور آپ نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے فرقے جہنمی لوگ اس میں ایک فرقے کے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مان علی واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نام نہیں بتایا، نام کچھ بھی رکھ لو، منہج آپ کو بدلنا نہیں چاہیے۔ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اگر اس طریقے کے اوپر کوئی چل رہا ہے تو نام کچھ بھی رکھ لے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہی ہے، وہ سلف ہی ہے، سلفی ہے، وہ محمد ہی ہے۔ وہ اس لیے کہ منہج جو نبی نے بتایا ہے اس منہج کو تو فالو کر رہا ہے۔ جنت میں جانے والا فرقہ کون؟ آپ نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا، اس منہج پر جو چلے گا مان علی واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، نام کچھ بھی رکھ لو۔ اگر منہج آپ کا وہ ہے تو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس منہج کو جو آدمی سینے سے لگائے رکھے گا اور فالو کرے گا وہ آدمی حق کے اوپر ہوگا۔ ظاہری نام کچھ بھی رکھ لو، نام سے کوئی بحث نہیں۔ کیا کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اہل الحدیث نام بہت قدیم ہے؟ جی ہاں ہے۔ پہلے میں یہ بتا دوں، حافظ ابن حجر اسقلانی جنہوں نے بخاری کی شرح فرمائی ہے فتح الباری، اور امت کے اوپر ایک قرض تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ حضرت حافظ ابن حجر نے فتح الباری لکھ کر کے اتار دیا۔ میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ میرا خیال ہے کہیں ہو چکا ہے، اگر کوئی شروع سے آخر تک ایک بار اس کو پڑھ لے جائے، چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے وہ اردو میں آ رہی ہو، اس کو اگر پڑھ لے تو تقریباً مفتی ہو جاتا ہے، اس کو کسی عالم سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بخاری کی اتنی بہترین شرح ہے فتح الباری، کئی مجلدات میں، کئی والیوم میں۔ حافظ ابن حجر نے کتاب لکھی ہے تہذیب التہذیب، نام یاد رکھا جائے۔ حافظ ابن حجر کی کتاب کیا ہے؟ تہذیب التہذیب۔ اس میں امام شیبی کے بارے میں لکھا انہوں نے، قال الشیبی، امام شیبی فرماتے ہیں ادرکت 500 من الصحابہ، میں نے 500 صحابہ کو پایا ہے۔ کتابیں امام شیبی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے اور بہت سارے صحابہ کرام سے میں نے صحبت اٹھائی ہے۔ حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں امام شیبی کا قول، قال الشیبی ادرکت 500 من الصحابہ، میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے۔ اور یہی امام شیبی جنہوں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں رہے ہیں۔ ایک قول دیکھیں کتنا عجیب ہے، قال الشیبی کرہ الاولون الصالحون الاکثار من الحدیث ولم استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث۔ اللہ،
یہ امام حاکم نے شیبی کے ترجمے کے اندر تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ قول موجود ہے. حضرت امام شیبی فرماتے ہیں کہ وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہو جاتی وہ عربی استقبال من امری مستقبل جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں وہی حدیث بیان کرتا جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے. حضرت امام شیبی نے یہ ترکیب پہلے استعمال فرمائی. بتائیے صحابہ کرام میں سے 500 صحابہ کرام کے درمیان رہ چکے ہیں. یہ آدمی جس نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے یہ لفظ اہل الحدیث استعمال کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ترکیب اور یہ لفظ صحابہ کرام کے درمیان رائج رہا ہوگا, تبھی تو حضرت امام شیبی اس کو استعمال فرما رہے ہیں. بتائیے تابعین اور تابعین کی جماعت کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ, بعد تابعین کا زمانہ. خیر تو یہ لفظ بہت پہلے کا ہے, یعنی صحابہ کرام میں سے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے انہوں نے, وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں انگریزوں کا دیا ہوا یہ لفظ ہے. میں اس کی حقیقت بیان کر دوں. یہ انگریزوں کے زمانے میں کیسے یہ لفظ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو, نمایاں ہو. اصل میں ایسا ہوا یہ وہاں بھی کون ہوتے تھے, وہی رفع الیدین کرنے والے, دور سے آمین کہنے والے, سینے پر ہاتھ باندھنے والے. اور ان کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ یہ جتنے بھی سینے پر ہاتھ باندھنے والے ہیں اور رفع الیدین کرنے والے ہیں اور جتنے آمین کی جے کہنے والے ہیں یہ سب کے سب وہابی ہیں اور یہی انگریزوں سے لڑ رہے ہیں اور انگریزوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں, تو جو بھی رفع الیدین کرتا ہوا نظر آتا اس کو اٹھا دیا جاتا اور غائب کر دیا جاتا, سولی دے دی جاتی, جائیداد خود کرا لی جاتی, ضبط کرا لی جاتی. اور اہل حدیثوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اتنا خون بہایا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ان کا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا, قربانیاں ہوئی تھی. جلتے ہوئے تابے کو کھلے کر دیا گیا. ہم کو کیا معلوم 11,000 مقدمات ہیں ان کے خلاف, اور وہاں بھی تم کو کہا جاتا تھا انہی لوگوں کو جو رفع الیدین کرتے تھے. تو اٹھے مولانا محمد حسین پٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تاریخ ہے, اور انہوں نے وہی کیا جو جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کے وقت کہا تھا کہ اے اللہ یہ 309 مسلمان یا 313 مسلمان ایک روایت کے مطابق اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج اس میدان کے اندر شہید کر دی گئی, قتل کر دی گئی, تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا. اور اللہ کی مدد ہوتی ہے, فرشتے اترے. حضرت محمد حسین بٹالوی نے وہی کیا. باقاعدہ انہوں نے انگریزوں کے پاس درخواست دی کہ بھئی جو لڑ رہے ہیں آپ ان کو پکڑیے, جو بیچارے لڑ نہیں رہے اور رب الیدین اور آمین بالجہر کر رہے ہیں ان کو وہاں بھی کہہ کر کے اٹھا لیا جاتا ہے, جائیداد خود کرا لی جاتی ہے, سب کرا لیا جاتا ہے, کالا پانی بھیج دیا جاتا ہے, طرح طرح کی ایجاد کی جاتی ہے. ارے کم سے کم ان کو تو بخش دیجیے, یہ وہابی نہیں ہے, یہ اہل الحدیث ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ نبی کے زمانے سے. لہٰذا اہل الحدیث لکھو, وہابی نہیں. اب اس وقت یہ جب لکھایا گیا نبی تب کہا جاتا ہے انگریزوں نے ان کا یہ نام دیا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے, حقیقت یہ ہے ہم تو اس وقت سے ہیں جب سے حدیث ہے. تو نے آپ کا نہیں انگریزوں کا دیا ہوا, حقیقت حال یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی. یہ وہاں بھی نہیں, اہل حدیث نام لکھو ان کا, وہ نام لکھوایا انہوں نے انگریزوں کے, تاکہ یہ جو مقدس جماعت ہے قرآن و حدیث کو فالو کرنے کہیں گم نہ ہو جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطہ پیش کیا تھا کہ آج میدان بدر میں جمع یہ 309 یا 313 مسلمان اگر شہید کر دیں گے تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لے. ایک بہت بڑی جماعت قتل کر دی جاتی اور بہت دانشمندانہ فیصلہ تھا, ایک بہترین عالم کا, ایک بہترین سیاستدان کا بہترین فیصلہ تھا کہ اس طریقے سے بہت بڑی جماعت اہل حدیثوں کی بچا لی جائے انگریزوں کے ظلم و ستم سے. پتہ نہیں کس طریقے سے لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے, کس طریقے کس طرح کا ذہن کو صاف کر کے یہ مینٹل ریزرویشن ذہنی تحفظ کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے, ذہن صاف کر کے کتاب و سنت کا بھی مطالعہ کیا جائے اور تاریخ کا بھی مطالعہ کیا جائے. تو یہ امام شیبی کی بات تھی جنہوں نے 500 صحابہ کرام کو پایا. اچھا
حضرت امام احمد بن حنبل، یہ 4 اماموں میں سے، ان کو 4 امام بولتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہیں بڑے، حضرت امام احمد بن حنبل، جن کی حدیث کی کتاب مسند احمد ہے. اللہ اکبر، بڑی پیاری کتاب ہے حدیث کی، کتنی حدیثیں جمع کی. ان کے بارے میں ابو بکر مروزی نے لکھا، اور ان کا یہ قول خطیب بغدادی نے شرح اور صحابی الحدیث کے اندر لکھا صحیح سند کے ساتھ. میں ان کا قول پیش کر دیتا ہوں. ابو بکر مروزی کہتے ہیں ان ابا عبداللہ یعنی احمد بن حنبل قول لیس قوم عندی خیر من اہل الحدیث لیس یعرفون الحدیث. اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اہل الحدیث سے زیادہ کوئی اچھی جماعت نہیں ہے، یہ حدیث کے علاوہ کچھ جانتے ہی لیس یعرفون الحدیث، حدیث کے علاوہ کچھ جانتے نہیں. اگر یہ امام برحق ہے تو اس کا یہ قول برحق ماننا چاہیے نا. گویا یہ لفظ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے استعمال کیا اور باقاعدہ اہل الحدیث لفظ استعمال فرمایا. اور احمد بن سلمان قطان مشہور محدث ہے، ان کا یہ قول امام بغدادی نے، خطیب بغدادی نے شرح اور اصحاب الحدیث کے اندر نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ اسناد صحیح کہ لیس فی الدنیا متبع الا وهو يبغض اهل الحديث واذا ابتدع رجل نزع حلاوه الحديث من قلبه. یہ شرح و اصحاب الحدیث کے اندر علامہ خطیب بغدادی نے قول احمد بن سلام قطان کا لکھا ہے کہ دنیا میں وہی آدمی اہل حدیث سے بغض رکھے گا جو بدعتی ہو. ویسے تو دنیا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث، بدعتی ہوگا وہ. اور جب آدمی بدعتی ہو جاتا ہے، بدعت کرنے لگتا ہے، تو حدیث کی جو مٹھاس ہوتی ہے، حدیث کی جو عظمت ہوتی ہے، حدیث کا جو مقام ہوتا ہے، حدیث کا جو رتبہ ہوتا ہے، حدیث کا جو ایلیگینس ہوتا ہے، وہ اس کے دل سے نکل جائے. حدیث کی محبت اسی کے دل میں جاگرتی ہوگی نا جو حدیث کی عظمت کو سمجھتا. اور چلیے ایک حدیث ہی دیکھ لیتے ہیں، ترمذی اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں. حدیث وعن معاویہ بن قرۃ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خير لكم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی ابواب الفتن. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائے، اٹھا کر کے دے دیا جائے ترمذی کو. اور راوی حضرت معاویہ بن قرہ نے پوری روایت نقل کر دی ہے. حضرت معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام والے خراب ہو جائیں تو پھر تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں. اور یاد رکھو ایک گروہ ہمیشہ منصور رہے گا، اللہ کی مدد اس کے اوپر رہے گی، اور مخالفین کی مخالفت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، انہیں رسوا نہیں کر سکتی یہاں تک کہ قیامت آ جائے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ کون سا ہوگا، طائفہ کون سا ہوگا، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث ہوں گے. اور اگر قرآن کی آیت کی طرف پلٹنا چاہیں تو ایک آیت کی تفسیر بعض سلف سے منقول ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. چلو فلاں گروہ کا امام کون تھا، امام آگے آگے مقتدی پیچھے پیچھے. ایک مطلب تو یہ، اور ایک امام کا مطلب ہوتا ہے نام اعمال، تو ہر آدمی کے ساتھ اس کا نام اعمال آئے گا. اور ایک مطلب ہے کہ ہر گروہ کا ایک امام ہوگا، جیسے فرعونیوں کا امام فرعون، نمرودیوں کا نمرود، بدماشوں کا کوئی بدماش. ایسے ہر ایک گروہ کا ایک نیتا ہوگا، لیڈر ہوگا، وہ آگے آگے چلے گا، وہ امام ہوگا. تو اس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ارے چلو بھائی فلاں گروہ اپنے امام کے ساتھ آ جائے. فقال بعض السلف، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام ابن کثیر لکھتے ہیں فقال بعض السلف هذا اکبر الشرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض سلف نے یہ فرمایا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ یہ اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. بلایا جائے گا تمام لوگ اپنے اماموں کے ساتھ آ جائیں، ہمارا امام ہمارے آگے آگے اور ہم ان کے فالو اور ان کے متبع نیچے نیچے. یہ شرف ہے اہل حدیث کا. یہ کس نے کہا؟ امام ابن کثیر نے. تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے، یہ عربی کی عبارت، میں اردو جلدی کوٹ نہیں کرتا ہوں، اردو عبارت ہے تاکہ آپ کو عربی دیکھنا ہو تو اوریجنل ہے وہاں آپ دیکھیں. فقال بعض السلف هذا اکبر الشرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑا شرف ہے صحابہ الحدیث کے لیے کہ ان کا امام مسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور جب سور پھونکا جائے گا اور سب اپنی قبر سے اٹھیں گے, آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ دلیل اس طرح. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق القبر واول الشافع واول المشفع. رواه مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم حدیث پاک سے کتاب الفضائل میں ہے. راوی جیسا کہ معلوم بات ہے ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں تمام ابن آدم کا سردار, میں دنیا کے تمام انسانوں کا سردار. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تمام انبیاء کرام میں سب سے ممتاز نظر آئیں گے. اللہ فرمائے گا میرے محبوب آپ مقام محبوب پر آ جاؤ, مقام محبوب پر آ جائیں گے اور آپ سجدے میں گریں گے اور سجدے سے اس وقت سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ یہ نہیں کہے گا کہ اپنے سر کو آپ اٹھائیے, آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا, جس کی سفارش کریں گے سفارش قبول کی جائے گی. میں قیامت کے دن تمام کا سردار وہ اول من ينشق القبر, سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی, سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. اس کا مطلب قیامت تک آپ کی قبر کبھی پھٹے گی نہیں, بندھی رہے گی. اب بتائیے نبی کی قبر جب نہیں پھٹے گی تو دوسرے لوگ اپنی قبر سے قبر پھاڑ کے کیوں سا سکتے؟ حدیثیں پڑھیے سارے شبہات دور ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ حدیث پڑھتے ہی نہیں. حدیثوں میں تمام مسائل کی وضاحت وہ اول من ينشق القبر, سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی, سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی تو میں نکلوں گا سب سے پہلے, اور سب سے پہلے میں میدان محشر میں پہنچوں گا. واول الشافع واول المشفع, سب سے پہلے مجھے سفارش کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے میں اپنی امتوں کی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کے ذمے میں حدیث کی عظمت اور اہل حدیث کی عظمت کا اندازہ ہوا. تو یہ قرآن کی ایک آیت کی جو تفسیر باصلہ سے منقول تھی, اس آئینے میں, اس تناظر میں نے اہل حدیثوں کی عظمت کو بیان کیا. اور اسی طریقے سے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ روایت پر امام علی بن مدینی کا جو محاکمہ تھا وہ محاکمہ بھی میں نے پیش کر دیا ہے. میں چاہتا ہوں دو روایتیں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں جسے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصحاب الحدیث کے اندر لائیں. روایت اس طرح وان عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم قال يزيد بن هارون ان لم يكتبوا اهل الحديث فلا يضرهم. یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصحاب الحدیث کے اندر ہے اور اسناد صحیح, اس روایت کی اسناد صحیح ہے. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک گروہ, آپ نے غور نہیں فرمایا, لوگ کہتے ہیں 4 صحیح ہے, 5 صحیح ہے, 10 صحیح ہے, یہاں کہا ایک صحیح ہے. لا تزال طائفة من امتی, میری امت کا ایک فرقہ وہ حق کے اوپر رہے گا, وہ منصور رہے گا اور مخالفت اس کو پکان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یزید بن ہارون کا قول پیش کیا گیا. یزید بن ہارون کہتے ہیں ملت یقول اہل الحدیث فلا ادری من, اگر اس حدیث سے مراد حدیث طائفہ سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے, فلا ادری من, میں نہیں جانتا کون ہے. یہ اس حدیث کی روشنی میں یزید بن ہارون کا یہ قول کافی معنی, زبردست معنی رکھتا ہے. لہذا یہ نام رکھنا یہ ثابت ہے اور بہت سارے علماء کے اقوال سے بھی ثابت ہے, یہاں تک کہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے. لیکن اصل چیز نام نہیں ہے. نام آپ اہل حدیث رکھ لیں اور نہ حدیث کو فالو کریں نہ قرآن کو فالو کریں, کیا نام ہے, صرف کیا مطلب ہے صرف نام رکھنے سے؟ آج صرف نام رہ گیا اہل حدیث کا. دیکھا جائے تو خرابیوں سے ہماری زندگیاں پر ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نام کے اوپر زیادہ زور نہ دے کر اور ان احادیث کی روشنی میں اپنے اوپر فخر کرنے سے زیادہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دے تو اچھا ہے. اصل چیز عمل ہے اور ہے عمل قرآن و حدیث کو فالو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. یہ حدیث تھی اور اہل حدیث تھی. جہاں تک ائمہ کا معاملہ ہے, تمام ائمہ ہمارے نزدیک محترم ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ائمہ کرام کو نہیں مانتے, یہ غلط ہے, کون نہیں مانتا. جو آدمی یہ کہتا ہے جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے. چاروں ائمہ کو ہم مانتے ہیں,
کیسے مانتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم بڑے امام کا قول پیش کرتے ہیں، جن کو بڑا مانا جاتا ہے، لوگ بڑا مانتے ہیں، جبکہ ہم امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابن حزم نے اصول الاحکام کے اندر پیش کیا، یا اسی طریقے سے صالح اللہ نے اپنی مشہور کتاب ایقاظ و حمم اولی الابصار کا نقل کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فاترکوا قولی، جب میرا کوئی قول کتاب اللہ سنت رسول کے مخالف ہو جائے تو میری بات کو چھوڑ دو، قرآن و حدیث لے لو، رسول کی حدیث لے لو۔ یہ دیکھیے حضرت الامام نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جب میرا کوئی قول ٹکرا جائے قرآن اور حدیث سے، کتاب اللہ سنت رسول سے، تو پلٹ دو کتاب اللہ سنت رسول کی طرف۔ تو ہم امام کے اس قول سے متفق ہیں کہ پلٹا جائے اللہ اور اس کا رسول کی طرف، کتاب اللہ سنت رسول کی طرف پلٹا جائے۔ یہ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ مناقب امام شافعی للبیہقی کے اندر لائے ہیں، فرمایا اذا وجدتم فی کتاب اللہ خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کہتا ہوں مسند امام شافعی جس آدمی نے نہیں پڑھی در حقیقت وہ عالم ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا مسائل ہے الباب، کیا ہے، میں ان کی ایک بھی بتاؤں گا، خیر کر نہیں بتا دوں۔ آپ آج یہی بات لے کر کے جاؤ، ٹائم ہے نا، یہ لے کر کے جاؤ۔ پہلے ایک واقعہ سنو، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کون ہیں؟ امام شافعی۔ امام شافعی شاگرد ہیں، استاد کون ہے؟ امام مالک۔ اس وجہ سے آپ سند جب دیکھیں گے نا تو اس طرح رہتی ہے، امام بخاری سے لاتے ہیں اس طرح، یا محدث لاتے یروی مزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ اسماء الرجال کا فن صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور اس فن کے اوپر وہ جتنا فخر کرے گا کہ اپنے رسول کی بات کو وہ اس طرح جانتے ہیں کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، اور یہ فن کسی آدمی کے پاس نہیں۔ تو امام مزنی کی بات کرتے امام شافعی سے، امام شافعی کی بات کرتے ہیں استاد امام مالک سے، امام مالک کی بات کرتے ہیں استاد امام نافع سے، امام نافع کی بات کرتے ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ یہ لنک ہے، سلسلہ ہے روایت کا، جس کو ہم کہتے ہیں سند۔ یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یعنی بات اس کے بعد آتی ہوتی ہوتی ہے صداقت کی ترازو میں۔ تو امام مالک کے شاگرد امام شافعی، ایک دفعہ امام مالک درس دے رہے تھے، امام شافعی بیٹھے ہوئے، بہت سارے طلباء اور ہیں، ایک آدمی آتا ہے، حضرت کے بعد جا کے بیٹھ گیا، کہتا حضرت ایک مسئلہ ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ میرے پاس ایک توتی تھی، توتی نائٹ اینگل بول سکتا ہے اس کو، بلبل توتی تھی، اور میں نے اس توتی کو جب بیچا 1000 درہم میں، یہ کہہ کر کے بیچا کہ یہ توتی بولتی ہی رہتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی پر طلاق۔ حضرت وہ آدمی دوبارہ توتی لے کر کے آیا ہے، کہتا ہے توتی رکھ، 1000 روپیہ مجھے واپس دے، یہ تو کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، ذرا پیسہ دے اور یہ توتی رکھ اپنے پاس، میں نہیں لیتا۔ تو نے کیا کہا؟ یہ توتی بولتی ہی رہتی ہے، she keeps on talking، یہ بولتی ہی رہتی ہے اور یہ تو کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مال تو گیا ہی، توتی میرے پاس آ گئی، وہ روپیہ تو گیا، بیوی کا کیا ہوا؟ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہیں، وہ برابر بولتی ہی رہتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی میں طلاق، حضرت میری بیوی میں طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا طلاق ہو گئی، ایک طلاق تو پڑی گئی۔ ہمارے ہاں ایک مجلس میں 3 طلاق یا 1000 طلاق ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہاں ٹھہر کر ابھی اس حدیث پر بحث کرنے سے پہلے وہ روایت پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانۃ بن یزید اخو بنی منطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم قال فإنما هي قيل واحدة فرجعها إلى الشيء قال فرجعها فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر رواه أحمد في مسنده وحسنه الألباني۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور معلوم ہوا جیسا کہ
दूसरी बात क्या है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक साहब का नाम रुकाना था, उन्होंने अपनी बीवी को एक मजलिस के अंदर 3 तलाक दे दी और बड़े गमगीन हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। नबी ने पूछा तूने तलाक कैसे दी? कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने 3 तलाक दे दी है। कहा कि एक मजलिस के अंदर थी, मजलिस हुआ है काला नाम, कहा कि एक ही मजलिस के अंदर। आपने फरमाया काला फैना मजलिस की वाहिद है, तुम एक मजलिस की 3 तलाक एक ही हुई, चाहे तो रुजू कर ले। उस आदमी ने रुजू कर लिया। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जो तुमने कहा कि वो बोलती ही रहती है लेकिन वो कहता है कि कभी कभी चुप हो जाती है, तो तेरी बीवी पर तलाक हो गई। बाहर निकले तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह क्लास से निकले। बात क्या है? कहा भैया मसला ये है, तो टूटी थे मेरे पास 1000 रुपए में एक आदमी खरीद कर ले गया था, तो मैंने कह दिया था कि ये बोलती ही रहती है। अब वो कहता है कभी कभी चुप हो जाती है, लिहाजा ये 1000 रुपया वापस दिए, टूटी अपने पास रख। मसला टूटी का पैसे का नहीं, मसला बीवी का है। बीवी का मसला पड़ी नहीं। कहा कि अच्छा क्या कहा उस्ताद ने? इमाम मालिक ने कहा तलाक हो गई। कहा कि तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई। गौर करें कि 2 इमामों में इख्तिलाफ हो सकता है। एक इमाम कह सकता है हलाल, एक कहता हराम इस्तेहाद से, एक कहता सही है, एक कहता गलत है। अब भागा आया खुशी ने कहा हजरात आप तो कह रहे तलाक हो गया, आपका शागिर्द बोलते तलाक हुई नहीं। आप उस्ताद शागिर्द पहले मत दो। लिहाजा ऐसा कोई मसला है तो आप लोग क्या बोलो कि मौलवियों को बिठाओ, ये मिनटे पहले हम लोगों के सामने सारा फसाद सारा खराब इन लोगों ने कहा, इनको दिखाओ। कहा कि हजरत अब उस्ताद और शागिर्द आपस में निमट लो, तलाक हुई कि नहीं हुई? तूती का मसला तो छोड़ो, ये मसला जो बीवी का है हल करो। आप कहते हो गई तलाक और आपके शागिर्द इमाम शाफी ने तलाक नहीं हुई। इमाम मालिक ने इमाम शाफी को करीब क्या कहा, मेरे बच्चे तूने किस दलील की बिना पर कहा कि तलाक वाकई नहीं हुई? कहा कि एक हदीस की वजह से। कहा कि हदीस? कहा जी हाँ। अब वो हदीस जो इमाम शाफी ने पेश की थी, जी चाहता वो पूरी हदीस मैं पेश कर दूं। हदीस इस तरह वान फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्ना अबा अम्र इब्न हफ्स तल्लक़हा अलबत्ता वहुव गैब फअरसल इलैहा वकीलहु बिशैइन फसखितत फक़ाल वल्लाहि मा लक अलैना मिन शै फजाअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لتضعين ثيابك فإذا حللت فآذني فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع أخاه عن عاتقه وأن معاوية فسرنكم انتهي أسامة بن زيد فكرهت قال انتهي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا اغتبت رواه مسلم في किताब तलाक। एक सफे के ऊपर पूरी रिवायत मैंने पढ़ दी। इसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताब तलाक के अंदर है। किताब तलाक खोलेंगे रिवायत मिलेगी। और राजिया कौन है? हजरत फातिमा बिन्त कैस। हजरत फातिमा बिन्त कैस करो और सुनिए इस्तिदलाल देखिए कितना बारीक इस्तिदलाल है। ऐसे नहीं हो जाता है कोई आलिम, इमाम नहीं हो जाता ऐसे कोई। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इस्तिदलाल देखिए कितने खबर का इस्तिदलाल, खुदा की कसम दिल बाग हो गया। क्या बोल रहे? बिकेम गार्डन बाग हो गया। आई एम वॉच नहीं चलेगा गार्डन। अच्छा तो हजरत फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि उनके शौहर अबू अम्र हफ्स ने उनको तलाक बत्ता दे दी। तलाक बत्ता मतलब 3 तोहर में 3 तलाक दे दी, निकल गई। आखिरी तलाक उन्होंने वकील के जरिए दी। इसका मतलब यह है कि फोन के ऊपर अगर बाप कह दे, फोन उठा रहा बेटे से कह रहा अपनी अम्मी से कह देना कि मैंने उनको तलाक दे दी, तो फोन के जरिए अगर आवाज पहचान रहा है तो 1 तलाक हो गई जी। वो खत के जरिए तलाक बात हो जाती है 1 तलाक। तो वो 2 तलाक दे चुके थे, तीसरी तलाक उन्होंने अपने वकील के जरिए बाहर सारा वकील और विषय तीसरा तलाक लेकर के आया और थोड़ी जो लेकर के आया।
غصے میں آ گئی، فسخطت، بہت ناراض مہنگی ہو گئی. وہ کہنے لگا آپ ناراض کیوں ہوتی، آپ کا مسئلہ ختم، آپ ان کے نکاح سے نکل گئی، یہ تو ایسے ہی آپ کو اتنا جو دے رہے ہیں، کیا ہمارے اوپر تمہارا کچھ نہیں نفع نکلتا، ختم، طلاق ہو گئی، مہر مل گئی آپ کو، اب آپ کو زندگی بھر نان نفقہ نہیں دیا جائے گا شابانو کیس کی طرح، ختم معاملہ الگ. واللہ مالا کیا لگا نیچے. اب وہ بھاگی بھاگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک له، اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہے. وہ تیسری طلاق انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے بھیجے، تھوڑا سا جو بھیجا ہے، اب ایسی بھی گری پڑی تو تھوڑا سا جو بھیجا اسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر تیرا کچھ بھی نہیں، خلاص. اللہ کے رسول ٹھیک ہے تو عدت کہاں گزاری؟ کہا کہ اچھا ام شریک کیا چلے گا ہماری عدت گزاری، موبائل بند کرنا. ہاں تو ام شریک کون تھی؟ ایک بہت ہی فیاض اور سخی خاتون تھی، کھلانا پلانا لینا دینا بہت ہی سخی خاتون تھی. ام شریک چلی جاؤ ان کے. پھر آپ نے فرمایا رکو، ارے وہ تو ایسی ہیں کہ ان کے ہاں میرے بہت سارے صحابہ آیا جایا کرتے، تو بے پردگی ہو سکتی ہے. پردے کا اتنا اہتمام، اللہ بے پردگی کتنی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. آج قتل کی کتنی باریں کرتے ہیں، اس کی بیوی اس سے، اس کا شوہر اس سے، کیا معاملہ یہ سب، اور یہ سب مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے. کوشش کرو کل قیامت کے دن سب کے سب پکڑے جاؤ گے. تحریک اٹھاؤ کہ یہ سب ختم ہونا چاہیے. شادیوں کو عام کرو. 30 سال کی لڑکیاں اتنے سالوں تک بیٹھی رہے، اس کا ذمہ دار کون؟ آپ ذمہ دار ہیں اس کے. اور کل قیامت کے دن ایک آدمی نہیں، علماء کے ساتھ آپ بھی گھر لیے جائیں اور آپ کو جواب دیتے نہیں بن پڑے گا. اٹھیے، ایک ریولوشن آنا چاہیے نا اس بات میں. کہا کہ میرے صحابہ آتے جاتے رہتے، بے پردگی ہو جائے، لہٰذا تو ویسا کرو ابن ام مکتوم کے یہاں چلی جاؤ، ان کا عزت گزارو، اندھے آدمی ہو، تم کو دکھائی نہیں دیتا. پہلے رجل اعمى از اے بلائنڈ مین، وہ اندھے ہے، اور کبھی کبھی ایسا وہ کپڑے بدل لے اچانک آ جائے. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے گھر نہیں ہوتے، تو اگر اتفاق سے تم کپڑے بدلے آ رہے تو ان کو دکھائی نہیں دے گا کچھ، تو ان کے گھر میں تم زیادہ سیف. اچھا چلی جاؤ، اور جب حلال ہو جانا، عزت گزر جائے تو میرے پاس آنا، مجھے بتانا. فاض نہیں مجھے بتانا. کہتی ہے کہ جب میں حلال ہو گئی، عزت گزر گئی تمہاری. کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولوں، عزت ختم ہو گئی. 2 آدمیوں نے میرے پاس پیغام بھیجا. کہا کس نے؟ کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے، یزید کے والد معاویہ بن ابی سفیان. اور بولے اور دوسرا کون؟ کہنے لگی کہ دوسرے ابو جہل ہیں. اب دیکھو امام شافعی کی استدلال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہل فلا یضع عصاه عن عاتقه، یہ ابو جہل جس نے پیغام بھیجا تم کو، دونوں میں سے ایک جو ہے ابو جہل، یہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ اب نہیں سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں. ابو جہل جس نے تم کو پیغام نکال دیا ہے، فلا یضع عصاه عن عاتقه، یہ اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں. عورتوں کو بہت مارتا ہے، ہمیشہ ڈنڈا کندھے پر رکھتا ہے، بہت مارتا ہے، ضراب النساء، بہت پیتا ہے، چمڑی نکال لیتا ہے اور ڈنڈا اپنے کاندھے کے اوپر لیے رہتا ہے. نبی نے فرمایا وہ اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں. کیوں بھائی؟ وضو کے وقت اتارتے ہوں گے نا، کہ نماز پڑھتے وقت وضو بناتے وقت میں کندھے پر رکھے رہے، تو کبھی کبھی اتار دیتے تھے نماز کے وقت یا اسی طریقے سے وضو کے وقت یا کسی اور کام کے وقت. تو نبی نے کہا وہ اپنا سوٹا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں، یعنی کثرت کا اعتبار ہوگا. کبھی کبھی اگر ڈنڈا اتار دے تو اس کثرت کے معنی کو ملحوظ رکھا جائے گا. تو اگر وہ کبھی کبھی چپ بھی ہو جاتی ہے ٹوٹی، تو اس حدیث کی روشنی میں تلاش نہیں ہوئی. حضرت امام مالک نے کہا میرے بچے قریب آؤ، گلے سے لگا دیا. امام شافعی کو حضرت امام مالک نے گلے سے لگا دیا. یہ استدلال تھا امام شافعی کا حدیث سے، اور فوراً امام مالک نے رجوع کیا. اس کا مطلب پہلا مطلب تو یہ نکلا کہ ایک امام سے غلطی ہو سکتی ہے، دوسرا امام اس پر نقد کر سکتا ہے، اور بات کس کی مانی جائے گی؟ جو حدیث کی دلیل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی دلیل پیش کی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مانا. لہذا آج بھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بھائی ایک عالم نے کوئی بات کہی، اگر اس کے خلاف کوئی حدیث پیش کر دے تو عالم کیوں نہ رجوع کرتا؟ بھائی اگر امام اتنا بڑا رجوع کر سکتا ہے تو چھوٹا موٹا مولوی کیوں نہ رجوع کرتا؟ ناک کی بات ہے نا، ایسے رجوع کرے گا، ناک چلی جائے گی نا، ناک چلی جائے گی. اچھا دوسرے صاحب کو جنہوں نے
پہلا میں نکاح کیا بولے معاویہ ابن ابی سفیان، ارے بولے تو فقیر آدمی سو الوک ہے، بالکل ان کے پاس کھانے والے کو بھی نہیں ہے، بہت غریب آدمی، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو. تو کہہ رہے میں نے پسند نہیں کیا، اس لیے کہ اصل میں ایسا ہے کہ وہ زید بن حارثہ کے بیٹے، زید بن حارثہ غلام تھے، غلام کے بیٹے ہیں، تو وہ ایک مینٹلٹی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں اسامہ سے نکاح کروں. آپ نے فرمایا کہ اسامہ سے نکاح کر لو. 2 مرتبہ آپ نے فرمایا. کہتے ہیں نبی کے اس مشورے پر میں نے اسامہ ابن زید سے نکاح کر لیا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شادی میں نبی کے مشورے کی اس برکت سے میں نے جو شادی کی، اللہ نے اتنا خیر شادی میں فرمایا کہ تمام عورتیں رشک کرتی تھی کہ شوہر ہو تو اسامہ جیسا ہو، اسامہ ابن زید جیسا، اور بیوی ہو تو فاطمہ بنت قیس جیسی. تو ایسے لڑکے ڈھونڈیے، ایسی لڑکیاں ڈھونڈیے، اچھی لڑکیاں، اچھے لڑکوں کے لیے یہ تمام معاملات ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک امام سے غلطی ہو سکتی ہے، دوسرا امام اس پر نقد کر سکتا ہے، اور اہل حدیث کا یہی منہج ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد کسی امام کی بات مانی جائے، حدیث کے قریب جو معاملہ اسے لے لی جائے. بات یہ ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.